بغداد کے سلطان نور الدین زنکی کی نوسوبی اور پسپاوائی کے بعد ارطغرل غازی اسلامی تاریخ کے اہم شخصیتوں میں سے ایک ہیں۔ وہ سلجوق امپر اور عثمانی خلافت کے قائد تھے۔ ان کی کہانی عدلیہ، مغازی اور اسلامی اصولوں پر مبنی ہے جو کہ ان کے زمانے کی معاشرتی اور سیاسی حالات کو دکھاتی ہے۔ ان کی کامیابیاں اور مشکلات کا مجموعہ ان کی کہانی کو دلچسپ بناتا ہے اور ویب سائٹس سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں کچھ موجود معلومات دیتا ہوں۔ ارطغرل غازی کا زمانہ 13ویں صدی کے اختتام سے 14ویں صدی کی شروع میں تھا۔ وہ سلطان زنکی کے انتقال کے بعد اپنے والد سلطان سلیمان شاہ کے تحت خوشحالی کے طرف بڑھنے لگے اور عثمانی خلافت کی راہ میں اہم کردار ادا کیا۔ خلاف جنگ اور دینی اصولوں کی پالیسی کو زیر عمل لانے کا سفر شامل ہے۔ ان کی اہم تاریخی کامیابی میں قلی قاہ نام کی قوم کی اہمیت بھی شامل ہے جو ان کی حمایت میں آئی تھی۔ ان کی کہانی کا حصہ قیامت اور مساعدت کے لیے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی بھی بنایا گیا جو کہ پاکستان میں بھی مشہور ہوا۔ مختصر میں، ارطغرل غازی کی کہانی ایک جذاب اور مغربی اور اسلامی تاریخ کے تعلقات سے بھرپور ہے جو کہ تعلیمی، تاریخی اور اخلاقی سبقوں کی بھرمار دیتی ہے۔ ارطغرل غازی کی تفصیلات کی توسیع کے لیے آپ کو ان کی زندگی، کامیابیوں اور مواجہ معاشرتی ماحول کی معلومات چاہئیں۔ یہاں کچھ مزید تفصیلات فراہم کر رہا ہوں۔ ارطغرل غازی کا ولد 1188 میں ترکی کے کوتلوش میں ہوا تھا۔ ان کے والد کا نام سلطان سلیمان شاہ تھا جو سلطان زنکی کی خدمت میں تھے۔ ارطغرل کا بچپن کافی مشکلات بھرا تھا کیونکہ ان کے قبائل کو سلطنت زنکی کے خلاف جنگوں میں حصہ لینا پڑا۔ وقت کے ساتھ ارطغرل نے اپنے قبیلے کی رہائی کے لیے محوری کردار ادا کیا اور انہوں نے قبائل کو ایک متحد جماعت بنانے میں کامیابی حاصل کی۔ ارطغرل نے مختلف جنگوں میں شرکت کی اور ان کے قائل اور انتھک مقاتلے کے ذریعے دشمنوں کو شکست دیا۔ ان کی کامیابیوں کے باوجود انہوں نے اپنے دینی اصولوں کو قائل رہتے ہوئے عدلیہ اور انصاف کی پالیسی کو بھی اپنایا۔ ارطغرل کی موت کا دورانیہ 1280 میں ہوا اور ان کو کونیا حضرتیہ میں دفن کیا گیا۔ یہ صرف کچھ تفصیلات ہیں اور ان کی زندگی اور کامیابیوں کا پورا جائزہ لینے کے لیے آپ کو کتب، تاریخی مواد اور مختلف ویب سائٹس کی مدد لینی چاہیے جو ارطغرل غازی کی کامیاب کہانی کو مکمل طریقے سے بیان کرتے ہیں۔